اس کا کیا رویہ ہو، عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ساس سسر سے پیش آئے، وہاں پر جائے تو تحفہ تحائف لے کر جائے تاکہ وہ اس کو اپنا فرد سمجھے، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے۔ دوسری جانب آئیے، یہ تو شوہر کی ذمہ داری تھی، دوسری جانب آئیے بیوی کی کیا ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قول و فعل سے اپنے شوہر کو راحت کا سامان کرے، اپنے گفتار کو سراپا سادہ رکھے، طنز تان باز تکرار سے مکمل اجتناب کرے۔ مرد گھر کا سربراہ ہے، اس حیثیت کو قبول کرے اور اس کو جو ہے تحقیر کا ذریعہ نہ بنائے۔ اپنی آواز شوہر کے سامنے کبھی نہ تیز کرے۔ شوہر کی ناراضگی کے وقت بیوی کو مکمل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اور اس کو راضی کیے بغیر ہرگز نہ سوئیں۔ آپ کا شوہر آپ کے لیے جنت ہے یا آپ کے لیے جہنم ہے، اس کو یاد رکھے۔ جب شوہر باہر جانے کی تیاری کر رہا ہو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے موجود رہے اور اس کو طریقے سے رخصت کرے، دعا کے ساتھ رخصت کرے۔ شوہر کے کپڑوں کے انتخاب میں اپنی دلچسپی کا احساس دلائیے اور خود اس کے کپڑوں کا انتخاب کیجئے۔ اس کی ضرورت کی چیزوں کی فراہمی میں باریک بینی اور سمجھداری کا ثبوت دیجئے۔ آپ دونوں کے درمیان بہترین تعلقات اس کے ذریعے پروان چڑھیں گے۔ اپنے شوہر کی غلطی پر کبھی معذرت کا انتظار نہ کیجئے، نہ کسی معاملے میں اسے معذرت پر مجبور کیجئے۔ ہاں اگر وہ خود کسی غلطی پر از خود معذرت کر لے تو اور بات ہے، لیکن آپ اس کا مطالبہ نہ کریں۔ شوہر کے لباس، اس کی وضاقت کا خاص لحاظ رکھیے، اگرچہ وہ خود اس بات کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف سے اظہار محبت، اظہار رغبت میں پہل کرنے کی ہرگز منتظر نہ رہیں، بلکہ خود اس معاملے میں پہل کا اہتمام کیجئے۔ اور اب میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، شاید یہ بہت سارے لوگ اس کو محسوس نہ کرتے ہوں، وہ یہ کہ ہر رات اپنے شوہر کے لیے نئی نویلی دلہن بنیے۔ ہر رات اپنے شوہر کے لیے دلہن بنیے۔ جس قدر آپ اپنے شوہر کے لیے دلہن بنیں گی، اس قدر اللہ آپ کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ یہ تعلیمات نبویہ ہے، یہ تعلیمات شرعیہ ہے۔ شوہر کے احوال میں دلچسپی کے ساتھ مشغول رہیے، تکلف اور تصنع سے پرہیز کیجیے۔ جب وہ سفر سے واپس آ جائے، محبت سے اس کا استقبال کیجیے۔ گھر کی صفائی ستھرائی سجاوٹ کے خاص خیال کیجیے اور شوہر کو اپنے انداز سے اس جذبے کا احساس دلائیے کہ یہ سب کچھ وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ گھر کے کام کاج میں نظم و ضبط اور پابندی اوقات کا خیال رکھیے۔ شوہر کی چیزوں کو سلیقے سے سنبھال کر رکھیے۔ بچوں کے معاملے میں اپنے شوہر سے مشورہ ضرور کیجیے، لیکن ہر بات شوہر سے نہ کیجیے۔ شوہر جب گھر آ جائے تو شکایتوں کا دفتر نہ کھولیے، بلکہ درگزر سے کام لیجیے۔ شوہر کے رشتہ دار ہوں، شوہر کے دوست ہوں، ان کے آنے پر خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیجیے۔ یہ تعلیمات نبویہ ہیں کہ اگر اس پر عمل کرو گے آپ کا گھر سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اب تیسرا جز میں بتا رہا ہوں، شوہر کے والدین۔ شوہر کے والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کے والدین بحیثیت بڑے، بحیثیت بزرگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کی اصلاح کریں، اچھا رویہ رکھیں، نیکی اور تقوی کا ماحول پیدا کریں۔ لیکن ان میاں بیوی کے خانگی معاملات، ازدواجی معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کریں۔ اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیں۔ اگر نئی نویلی دلہن آئی ہے، اس کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، فوراً محاسبہ نہ شروع کر دیجئے۔ اس کی غلطیوں پر عفو اور درگزر سے کام لیں۔ والعافین عن الناس، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو عفو اور درگزر سے کام لیں۔ بلا وجہ طنز کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا معاملے کو بگاڑتا ہے۔ اپنے بیٹے اور بہو کے عیب اور کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کیجئے، یہ غیبت ہے اور غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ ساس کو یہ بات
اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اگرچہ یہ بیٹا اسی کا ہے مگر اس بیٹے کی زندگی میں ایک عورت داخل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بعض ماؤں کو یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اور آج کی تہذیب یقیناً بعض جگہ ایسے مسائل پیدا کر رہی ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ بچہ شادی کے بعد بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، ماں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ افراط اور تفریط دونوں عمل غلط ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ساس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک عورت بہو کی حیثیت سے اس کے بیٹے کی بیوی ہے، لہذا ایک طرف وہ اس کا بیٹا ہے تو کسی کا شوہر بھی ہے، لہذا اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر معاملات بگڑ جائے اور بات بیٹی کی طرف آ جائے تو بیٹا اگر سمجھدار ہو تو معاملے کو سنبھال لیتا ہے، لیکن اگر بیٹا جذباتی ہو اور بیٹا ماں کی طرف جھک جائے تو اس کے نتیجے میں نوبت پھر طلاق کو آتی ہے۔ یاد رکھیے، ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھو گے، بیوی کو بیوی کی حیثیت سے دیکھو گے، دونوں کے حقوق اپنے اپنے دائرے میں ادا کرو گے۔ اگرچہ شرعاً سب سے زیادہ حق مرد پر اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن جس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ سسر کی ذمہ داری ہے، اگر ساس اور بہو میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سسر کو ساس کی جانبداری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے لہذا اس کے ساتھ مل کر کے میں جو ہے اس بہو کو تنگ کروں، خبردار، بلکہ اس کا کام یہ ہے بڑے ہونے کی حیثیت سے دونوں کو سمجھائے، دونوں کو نصیحت کرے، اپنے گھر میں نیکی کا ماحول پیدا کرے، احسان والا ماحول پیدا کرے، حسن سلوک والا ماحول پیدا کرے۔ اب آئیے بیوی کے ماں باپ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ داماد کو بیٹے کا درجہ دیں، حسن سلوک کا رویہ رکھیں، تحقیر و تذلیل سے اجتناب کریں، گھر آ جائے عزت اور احترام سے اور خندہ پیشانی کے ساتھ عمدہ رویے سے اس کا جو ہے استقبال کریں۔ اگر داماد سے کبھی زیادتی بھی ہو جائے تو بھی اس حوالے سے درگزر سے کام لیں۔ سیرت میں مختصر ترین میں آپ کو جو ہے اشارے میں واقعات میں بتاتا چلوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس مسئلے کو ذکر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا محاسبہ نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر دی اور بیٹی کو فرمایا کہ اے بیٹی اچھی طرح یہ بات سن لو، اچھی طرح بات سمجھ لو، کوئی ایسی عورت جو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق نہ چلے کوئی سرداری نہیں ہے۔ اس طرح اس کو نصیحت کی اور ان کو جو ہے دوبارہ ان کے گھر بھیج دیا۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ فاطمہ اکیلی ہے، پوچھا تمہارا جزاد بھائی کہاں ہے، یعنی حضرت علی کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے ناراض ہو کر کے مسجد نبوی گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہنچتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں پختہ فرش نہیں ہوتی تھی بلکہ یہی کچے فرش ہوتے تھے۔ آپ کی چادر زمین سے جسم سے الگ ہو چکی تھی اور جسم زمین کے ساتھ لگ کر کے مٹی اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یا ابا ترا، اے مٹی والے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پیار والا انداز تھا، یہ محبت والا انداز تھا، یہ شفقت والا انداز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ابو تراب کو اپنی مستقل کنیت بنا لی۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ بیوی اگر شوہر کی شکایت لے کر کے اپنے ماں باپ کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس پہنچے تو یاد رکھیے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو جو بیوی کے ہیں خبردار اشتعال میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر کے شوہر کے گھر بھیج دینا چاہیے، اس کو نصیحت کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، درگزر سے کام لو۔ یہ وہ طریقہ ہے، اگر اس طریقے پر عمل ہوگا
کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ نصیحت یاد رکھیے کہ دونوں طرف کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی کے رشتہ ازدواج کو مستحکم کرے۔ اگر یہ خاندان ٹوٹتا ہے اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا، اور سارے وبال کا گناہ جس طرح شوہر اور بیوی پر ہوگا دونوں کے والدین پر بھی ہوگا جنہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا۔ اب آخر میں وہ بنیادی اسباب ذکر کرتا چلوں جس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 تجسس عیب جوئی، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 بہتان الزام تراشی، نمبر 5 طعن تمسخر، نمبر 6 حق تلفی کرنا، نمبر 7 راز کا لوگوں کے سامنے کھول دینا، نمبر 8 انتقام کا جذبہ رکھنا۔ یہ 8 بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے خاندانوں میں بگاڑ اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب آخری نصیحت یہ ہے کہ تعلقات کی درستگی اور شیطان اور نفس کی چالوں سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 1 اسلامی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر جماعت اسلامی پاکستان کی شکل میں بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ یہ اسلامی اجتماعیت احیاء اسلام کے لیے ہے، یہ اسلامی اجتماعیت اقامت دین کے لیے ہے، یہ اسلامی اجتماعیت جنت کی طرف بلانے والے لوگوں کی ہے۔ لہذا اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیے۔ جب اجتماعیت کے ساتھ جڑیں گے تو اس کے نتیجے میں نیکی پروان چڑھے گی، شیطان آپ سے دور رہے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ درس قرآن اور تربیتی پروگراموں میں خود بھی شریک ہوں، اپنے اہل خانہ کو بھی شریک کرائیں۔ تیسرا کام یہ ہے اسلامی لٹریچر، تفسیر کتب اور حدیث کا مطالعہ کریں۔ شوہر اور بیوی ان کتابوں کا لازماً مطالعہ کریں۔ نمبر 1 حقوق الزوجین، نمبر 2 حسن معاشرت، یوسف اصلاحی کی کتاب ہے۔